کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں, امریکہ میں جاب کر رہے ہیں, اللہ نے گنجائش بھی دی ہے, بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا. سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا, لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ بیگم یہاں رہے, تم اس کو کھلاؤ, صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے. زوجہ کا جو مطلب ہے, صاحبہ کہتے ہیں عربی میں, ساتھ رہنے والی. ساتھ رہنے والی تو ساتھ رہنے والی کیا, جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے, ایک سال کے بعد آپ مہینے میں ایک دفعہ, سال میں ایک دفعہ آ رہے ہو, اور ریٹائرمنٹ پہ اب آؤ گے, 20-25 سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیارکم خیارکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. یہاں کے پھر وہی بات آ جاتی ہے, ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں, ان میں گھر والے نہیں ہوتے, ان کے ہاں سب برابر ہیں. اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں, پھر میاں بیوی ہیں, پھر بچے ہیں, بھائی بہن ہیں, یہ ہیں رشتے. آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہو ہا ہی, گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے. گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے, مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے, سلام نہیں کرتے. جو میں نے آبزرو کیا ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے بس. مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا, وہ دبائے گا حقوق. عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی, مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں, اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں, تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے, آپ کمزور ہو تو بھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں, مجھ پر کون ہے, اللہ ہے, میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. مشہور حدیث ہے نا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو آؤں گا میں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ جو رویہ ہے زوجہ کے ساتھ, وہ صحابی بلا رہے ہیں نبی کو, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ساتھ میں, کس کو, زوجہ کو بھی بلاؤ. دل صاف تھے لوگوں کے, ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا دعوت کیا ہے, کینسل. پھر ان صحابی نے کچھ دنوں بعد دعوت کی, یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. صحابہ آپ کا یہ عمل بولو دیکھ رہے تھے, تو سیکھ رہے تھے نا کہ کیسے زوجہ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا, آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا. پھر تیسری مرتبہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اچھا میرے سے یہ بیان خواتین سنتی ہیں نا, وہ کہتی ہیں ہائے کاش مفتی صاحب کتنے اچھے ہیں, اللہ اپنی بیگموں کے ساتھ کیسے ہوں گے. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے جو مولوی اس طرح بیویوں کے حقوق بیان کر رہا ہوں نا, خواتین بڑی متاثر ہوتی ہیں کہ ان کے گھر والے کتنے خوش قسمت ہوں گے, ان کی تو کبھی دعوت ہوتی ہوگی تو کہتے ہوں گے اب بیگم کے ساتھ بلاؤ تو آؤں, ورنہ میں نہیں آ رہا, جاؤ. تو وہ لطیفہ تمام خواتین سن لیں. ایک آدمی جو تھا نا, ڈرائیونگ کر کے اپنی بیگم کو لاتا, بیگم اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی, اس کی بیگم اسکول ٹیچر تھی, تو لاتا اسکول کے باہر گاڑی کھڑی کرتا, اترتا, بیگم کا گیٹ کھولتا, دروازہ نا لاک کھولتا, وہ جاتی تو خواتین دوسری دیکھتی یار کتنی رسپیکٹ دے رہا ہے, خود اترتا ہے ڈرائیوروں کی طرح دروازہ کھولتا ہے باہر سے نا. تو رشتے آنا شروع ہو گئے. ایک اور شادی ہو گئی اس کی اسی چکر میں نا, خواتین نے خود کہ بھائی اتنی عزت دے رہا ہے یار, ہم میں بھی چاہیے اس کی بیوی بن جائیں ہم. 2 شادیاں ہو گئی. پھر بیگم کو, پہلی والی بیگم اسکول ٹیچر تھی, اس کو لے کر آتا, اترتا, باہر سے دروازہ کھولتا. 3 شادیاں ہو گئی. صحیح ہے نا, وہ بھی گھننا بنا ہوا ہے, بتا نہیں رہا ہے کسی کو اصل کہانی کیا ہے. اس نے کہا ہونے تو خود سے آ رہا ہے بھائی, اور خواتین دیکھ رہی ہیں, متاثر ہو رہی ہیں بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر ایک دن آیا, دروازہ ایسے ہی کھولا, 4تھی بھی ہو گئی. بعد میں پتا چلا یہ دروازہ باہر سے کھلتا ہے, اندر سے لاک خراب ہے اس کا. یہ جو دروازہ ہے اس کا لاک اندر سے خراب ہے. تو جب تک پوری تحقیق نہ کر لو نا بھائی, کسی سے متاثر مت ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ جو مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بڑے اچھے اچھے بیانات کر رہے ہیں خود بھی اتنے اچھے ہوں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے زیادہ انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ. تو تیسری دفعہ میں جب انہوں نے دعوت دی, تو جب آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ, تو انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے. تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنی آنکھوں سے بولو دیکھ رہے تھے. اب کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی, اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے فالو کس کو کرنا ہے, پیغمبر کو فالو کرنا ہے, ان کا رویہ دیکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ایک دفعہ اونچی آواز سے بات کی تو وہ غضبناک ہو گئے کہ یہ کیا بھائی. انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر, پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے,
انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وہ اونچ نیچ ہوئی تھی نا, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں حجرے کے باہر موجود تھیں, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, حضرت زینب نے کچھ حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیرت آئی کہ میری باری میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے. امی عائشہ نے وہ حلوہ کی برتن اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور اس کو توڑ دیا. میں اکثر اس موقع پہ کہتا ہوں بھائی اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا اور دوست بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے تو غیرت کا مسئلہ بناتے کہ نہیں بناتے, اور دوستوں کو واقعہ سناتے کہ میری بیگم نے ایسے حلوہ میرے سامنے برتن توڑا, میں نے رکھ کے 2 لگائے. تیرا بھائی ڈرتا ورتا کسی سے بولتے ہیں نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سید الانبیاء, آپ نے اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی. فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. یہ محبت میں ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. ان کو یہ ہوا کہ باری میری ہے تو کسی اور کے گھر سے گفٹ کیوں آ رہا ہے, دوسری زوجہ کے گھر سے, تو یہ غیرت میں کیا ہی ہے. کوئی غصہ نہیں ہوئے, زمین پہ بیٹھ کے وہ برتن اٹھا لیا, اور جب حضرت عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا کہ برتن کے پیسے دے دینا. زمان تو آئے گا نا, اب یہ تو نہیں کہ غیرت میں آپ نے کسی کچھ بھی کر لو تو زمان تو آتا ہے نا. تو میں جب یہ حدیث پڑھی میں حیران ہوا. میں نے کہا یار اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم یہ واقعہ 20 لوگوں کو بھی سناتے, بھائی تیری بھابھی نے ایسا کیا آج, اور تجھے پتا ہے ہم سسرال سے ڈرتے ورتے نہیں, اور دوست بھی مردانگی کے چیلنج دیتے ہیں, ابے تو جورو کا غلام ہے, تیرے گھر میں برتن ٹوٹ رہے ہیں, صحیح ہے نا, تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ بھی تیرے دوستوں کے سامنے, شاگردوں کے سامنے. کوئی تمیز ہے یار, رکھ کے لگایا کیوں نہیں تو نے. لیکن صحابہ نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ حدیث تو صحابی بیان کر رہے ہیں نا, کہ نبی نے اس کی توجیح کی, غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے. دیکھو یہ واقعہ سننے میں الگ ہے, سننے میں تو آپ سمجھ رہے ہو بھائی نارمل ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے تھوڑے بہت اخلاق کافی نہیں ہے, بہت بڑا ظرف ہونا چاہیے. اور خاص طور پر وہ پیغمبر جن کو سب فالو کر رہے ہیں, مقتدا اور رہبر ہیں, جن سے افضل اس کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, اور آپ نے فرمایا میرے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. یہاں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں, ان میں گھر والے نہیں ہوتے, ان کے ہاں سب برابر ہیں. اسلام ترجیح کس کو دیتا ہے, رشتوں کو. دیکھو گورا تھینک یو سے بات کرتا ہے, ہر ایک سے اس کا تھینک یو برابر ہے. کسٹمر سے بھی وہی تھینک یو, عام آدمی سے بھی وہی تھینک یو, ایکسکیوز می, پلیز, یہ جو ان کے الفاظ ہیں نا, یہ سب سے کیا ہیں, برابر ہیں. اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں, پھر میاں بیوی ہیں, پھر بچے ہیں, بھائی بہن ہیں, یہ ہیں رشتے. آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہوا ہی گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے. گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے, مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے, سلام نہیں کرتے. جو میں نے آبزرو کیا ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے بس. مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا, وہ دبائے گا حقوق. عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی, مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں, اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں, تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے, آپ کمزور ہو تو بھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں, مجھ پر کون ہے, اللہ ہے, میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو میں اس کر رہا تھا کہ جب تک اللہ کا یقین اور اللہ کی سزا کا خوف اور اللہ کی جنت کا یقین نہیں ہوگا, انسان ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے. تو اب میں اصل جو انٹیوں کی بات کر رہا تھا کہ بہت ساری انٹیاں آج کل اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتی شوہر کے حقوق کا. تو ان انٹیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو, میاں جو آپ کو کے حقوق ادا کر رہا ہے اس کی بیس کیا ہے, اسلام ہے نا. اسلام نہ ہو تو پھر کیا ہے بھائی, آزاد گھومو پھرو, کیا ضرورت ہے. تو آپ بھی ان اسلام کی پابندیوں کو قبول کرو جو اسلام نے آپ کے اوپر لگائی ہیں. اور وہ پابندی یہ لگائی ہے کہ سربراہ کون ہے, بولو نا, میاں ہے.
دیکھو جو بات انسان زبان سے بار بار بولتا ہے نا دل میں اثر کرتی ہے 100%. کہتے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ڈاکٹروں کے بارے میں سنا کہ ان کی تحقیق ہے کہ جتنے خودکشی کے کیسز آئے ہیں نا ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا. جو زبان سے نہیں کہتے وہ کرتے بھی نہیں ہیں. اگر آپ زبان سے کہو نا, جیسے بعض خواتین کہہ دیتی ہیں یہ نہیں کیا تو میں خودکشی کر لوں گی, وہ کر بھی لیتی ہیں. مرد بعض دفعہ یہ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی, کہیں رشتہ طے ہوا شادی نہیں ہو رہی, دھمکیاں دیتا میں خودکشی کر لوں گا, تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں میں کروں گا نہیں. لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا نا ایک دفعہ زبان سے کہ میں خودکشی کر لوں گا, تو خودکشی نہ کرنے کے اگر 100% چانسز تھے نا تو اب وہ 99% رہ گئے ہیں. 1% چانسز بڑھ گئے ہیں اس ورڈنگ کی وجہ سے جو آپ نے زبان سے بول لو نا, جو زبان سے آپ نے ادا کی ہے, اس کی وجہ سے 1% چانس بڑھ گیا ہے. دوبارہ یہ لفظ آپ نے مذاق میں ریپیٹ کیا کہ میں کر لوں گا تو 2% چانس آپ کے بڑھ گئے. ایسے واقعات ہیں. جو لوگ بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں اور وہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں دوں گا نہیں, کبھی بھی نہیں دوں گا, بس ویسی دھمکی دے رہا ہوں, تو خوب سمجھ لو کہ پہلے یہ تھا کہ 100% چانس ہے کہ آپ نہیں دیں گے, لیکن جب آپ نے ایک دفعہ دھمکی دے دی نا اب وہ 100% سے کم ہو کے کتنا رہ گیا ہے 99%. جن لوگوں نے بیویوں کو طلاقیں دی ہیں بعد میں پچھتائے ہیں, آپ ان کی سروے کرو تو پتا چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق میں یا غصے میں طلاق کی دھمکیاں دیا کرتے تھے. جو دھمکی نہیں دیتے تھے وہ نہیں دیتے. اس لیے یہ جو الفاظ ہیں نا طلاق کی دھمکیوں والے, یا میں خودکشی کر لوں گا یا کر لوں گی, یا میں طلاق لے لوں گی, خواتین بھی بعض دفعہ کہہ رہی ہوتی ہیں یا میں خلا لے لوں گی یا میں دے دوں گا, یہ الفاظ اپنی ڈکشنری سے بولو نکال دو. جب دینی ہو نا تو تمیز سے جو شریعت نے ایک پروسیس بتایا ہے, اول تو نہ دو, کوئی اچھا کام تو نہیں ہے یہ. بعض دفعہ بہت شدید ضرورت ہوتی ہے تو اس کے پھر ایک پروسیس رکھا ہے, اس میں دھمکیاں ومکیاں نہیں. دھمکیوں میں دی تو آپ کا DMR بننا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے لاشعور میں ایک چیز جانا شروع ہو جاتی ہے. ہر وقت آپ غربت مہنگائی کا رونا روتے رہو, غربت بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے. ابے بھائی تمہارے کہنے سے تو بڑھ نہیں رہی, وہ تو ویسے ہی بڑھے گی. آپ یہ بھی بولو گے نا مہنگائی نہیں بڑھ رہی نہیں بڑھ رہی نہیں بڑھ رہی, تو بھی کیا ہوگی بڑھے گی. تو کیوں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال رہے ہو. کوئی بولا کرے مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ بولو کہ پتہ نہیں یار ہو سکتا ہے بڑھ رہی ہو, ہم تو پہلے بھی کھا رہے تھے اب بھی کھا رہے ہیں. آج میں جہاز میں نا ایک صاحب ملے جو 27 ملکوں کا سفر کیا انہوں نے. مجھے کہنے لگے یہ مفتی صاحب میں 27 ملکوں میں گیا ہوں, امریکہ کئی مہینے رہا اور پتہ نہیں جاپان اور یورپ, بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ آدمی تھے. کہنے لگے پاکستان جیسا واقعی کوئی ملک نہیں ہے. تو میں نے کہا خیریت, میں نے کہا ان کو میں لے آتا ہوں ڈکن وکن گٹر کے دکھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے سب دیکھے میں پھر بھی نہیں. خیر وہ کیا وجوہات انہوں نے بتائی, ابھی ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا. پھر میں واقعی سکون بہت ہے یہاں. تو کراچی گند بن گیا نا, باقی پنجاب تو ایسا اس طرح نہیں ہے نا, وہ تو صاف ستھرا ہے. اسلام آباد صاف ستھرا ہے, تو کراچی ہی ہے سارا. جو ابھی انشاءاللہ میں کراچی پہ ایک خوبصورت ولاگ بنا رہا ہوں, اور میں نے اپنا ولاگ کا چینل بھی الگ بن کر دیا ہے تاکہ یہ مذہبی چینل اور ولاگ آپس میں مرج نہ ہو. تو اس میں یہی چیزیں ہوں گی, کراچی کی آبشاریں, اس کا نام بھی مفتی طارق مسعود ولاگ, وہ بالکل الگ کر دیا ہے. تو اس میں جو شروع ہو رہا ہے نا وہ, تو ایئرپورٹ جانے کے اسلام آباد میں جا رہا تھا, گٹر میں گاڑی پھنس گئی ہماری نا, تو وہاں سے میں نے ولاگ شروع کر دیا. 2 رکشے گٹر کا پانی بہ رہا تھا اس میں الٹے ہوئے تھے نا, ایک ٹرک آدھا الٹا ہوا تھا, اور گٹر پتہ نہیں اتنا گٹر نکل کہاں سے رہا ہے, میں تو حیران ہو رہا ہوں. اتنا تو لوگ کھا نہیں رہے لیکن اتنا واللہ عالم, بہرحال ایک حیرت کی بات ہے. تو میں نے کہا میں نے دیکھو یورپ کی بھی آپ کو پیرس کی وہ دکھائی ہے وہاں کی آبشاریں, اب ذرا کراچی کی آبشاریں بھی دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ. تو تھوڑی سی شاید حکمرانوں کو غیرت آ جائے, نیت یہ ہے. چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت آ جائے. تو اس میں دکھائے ہیں کراچی کی آبشاریں, اور کیسے بڑے بڑے ٹرالر جو ہیں وہ ان کھڈوں میں جا رہے ہیں. اس میں دکھائے گہری خوبصورت کھائیاں بھی ہیں اور پہاڑیاں بھی ہیں الحمدللہ. وہ کس ڈیزائن کی پہاڑی ہیں وہ آپ اس میں دیکھ لیے گا. اور پھر سندھ حکومت زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے میں نے لوگوں سے, کوئی غلط بیانی نہیں ہے اس میں, زندہ باد نا, اللہ کرے آباد رہے ہمیشہ. خیر, تو اب دیکھو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, اپنے حقوق اسلام کا لیبل لگا کے پورے وصول کر رہے ہیں. جب حقوق دینے کی باری آتی ہے تو کلچر کا سہارا لے رہے ہیں, یورپ امریکہ کا سہارا لے رہے ہیں. تو بھائی یا تو پورے امریکہ جیسے بن جاؤ, یا پورے کدھر کو آ جاؤ, پورے اسلام کی طرف آ جاؤ نا, پورے ادھر کو آ جاؤ. اپنے مفاد میں اسلام, خواتین خلا لیتی ہیں نا کورٹ سے, کسی مفتی سے نہیں پوچھ رہی ہوتی کہ خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جی ہم تو ملک کے قانون کو مانتے ہیں, جی ملک بھی تو اسلامی ہے نا. لیکن جب اپنا مفاد ہوگا, اپنا کہیں فائدہ ہوگا, تو پھر کس سے رجوع کیا جائے گا, مفتیان کرام سے. تو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے. اور آج یہ بہت ہو رہا ہے, ماں باپ اولاد میں ہو رہا ہے. یہ اولاد اپنے حقوق لینے کی باری آئے گی, اسلام کی لیبل لگائے گی. جب ابا کے حقوق دینے کی باری آئے گی تو پھر کلچر تو آج کل ابا کو مانتا ہی نہیں ہے.
کلچر میں تو ابا اور دوست کیا ہیں؟ برابر ہیں. ابا تیز لہجے سے بات کریں تو بیٹے کو غصہ آتا ہے. کلچر تو یہی ہے. اسلام غصہ جاری کرنے کی ابا پہ اجازت, بولو. اب وہ لاشعور میں جائے گا نا جب بولو گے کہ نہیں دیتا تو یہ. تو میں جو اصل کہہ رہا تھا نا, میں خواتین کو ایک گزارش ہے میری, مرد کو نا یہ حدیث بار بار نوٹ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امی عائشہ نے برتن توڑا. یہ 2 حدیث مرد لوگوں کو میں بیان بھی کرے, اس سے اس کے لاشعور میں یہ چیز چلی جائے گی. جو بد اخلاق آدمی ہے نا, بدتمیز قسم کے, یہ سوچا کرو جب شادی نہیں ہوتی تو کسی سٹائل میں بات کرتا تھا میں, وہ ریکارڈ کر کے رکھا کرو اپنے. میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا, دولہا سے کہتا ہوں قبول ہے تو کہتا ہے قبول ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس اسٹائل میں قبول جس اسٹائل میں شادی کے بعد بات کرے گا بیگم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی کے بعد جس اسٹائل میں آپ کا جو لب و لہجہ ہوگا نا, وہ یہ نہیں ہوگا اتنی تمیز سے, گواہوں کو آواز ہی نہیں جا رہی قبولے کی. اسی طرح چیخو جس طرح بعد میں تم نے چیخنا ہے. پھر وہ ذرا زور سے بولتا ہے, پھر بھی اس اسٹائل میں نہیں بولتا جیسے بعد میں اس نے بولنا ہے آگے جا کے. تو آدمی کو چاہیے یہ 2 حدیثیں یاد کر لے, ہر مرد کو, اور دوستوں میں اس کو بتائے. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث امی عائشہ نے برتن توڑا دوستوں کی موجودگی میں, آپ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, اور کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا, برتن اٹھا دیا بس. تو یہ جو کہتے ہیں نا رکھ کے, کوئی دوست بیان کر رہا ہوں نا, میں نے تو رکھ کے چماٹ لگایا. اچھا وہ آگے یہ نہیں بتا رہا ہوتا پھر کھائے کتنے میں نے, وہ اسکپ کر رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ حدیث آگے بتایا کریں. دوسری وہی دعوت والی, عزت کتنی دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو. کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں, امریکہ میں جاب کر رہے ہیں, اللہ نے گنجائش بھی دی ہے, بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا. سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا, لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ بیگم یہاں رہے, تم اس کو کھلاؤ, صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے. زوجہ کا جو مطلب ہے, صاحبہ کہتے ہیں عربی میں, ساتھ رہنے والی. ساتھ رہنے والی تو ساتھ رہنے والی کیا, جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے, ایک سال کے بعد آپ مہینے میں 1 دفعہ, سال میں 1 دفعہ آ رہے ہو, اور ریٹائرمنٹ پہ اب آؤ گے, 20-25 سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا. تو یہ صاحبہ کہاں سے ہو گئی؟ صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی. کوئی بہت ہی غریب ہو بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا, اس کے حکام الگ ہیں, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. جہاں جا رہے ہو, شریف آدمی ویسے بھی کوشش کرتا ہے کہ بیگم ساتھ ہو, کیونکہ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ پہ نظر رکھتی ہے, لہذا کوشش ہوتی ہے عزت دار لوگوں کی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. دوسرا یہ حدیث جو میں نے بتائی نا, 2 حدیثیں, یہ اگر آپ آگے نقل کریں گے نا تو اپنے حالات شاید کچھ سیٹنگ پہ آ جائیں. اور خواتین کو پتہ ہے کیا سوچنا چاہیے, عورت کو یہ حدیث بار بار, قرآن کی آیت الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ مرد کو. سر کا تاج کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا. آقا کس کو بنایا ہے؟ عورت مرد کی غلام نہیں ہوتی, ماتحت ہوتی ہے. غلام اور ماتحت میں فرق ہے. دیکھو آپ آفس میں ہوتے ہو, آپ کا ایک باس ہوتا ہے, آپ اس باس کے غلام نہیں ہوتے, لیکن کیا ہوتے ہو؟ ماتحت ہو. صدر, وزیر اعظم, ہم ان کے غلام نہیں ہیں, لیکن ماتحت ہیں یا نہیں ہیں؟ ماتحت کی کام ہوتا ہے, ایک جو سربراہ ہے اس کو عزت دینا, نمبر 2 اس کی اطاعت کرنا. ہر چیز میں رکاوٹ, ہر چیز میں رکاوٹ. کوئی بات میاں کرے فوراً اس کے. ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی, ایک رشتہ آیا, مجھے پتا تھا میں بولوں گا تو بیگم میری مخالفت بولے گی, یہاں نہیں کرنی میں نے. تو کہہ رہے میں نے کسی کو بھیج کے بیگم سے کہلوایا کہ اس کا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے, لیکن اس کے تمہارے میاں نہیں مان رہے. تو وہ مان گئی فوراً. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے, وہ مان گئی. اور میاں گھننا بن گیا, نہیں یہاں نہیں کرنا, مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا یہاں پہ. یہ ابھی کیا بتاؤں, یہ گیم بھی میں نے ہی سکھایا تھا اس کو, کیا شرمانا آپ سے. یہ طریقہ بھی کس نے سکھایا تھا؟ میاں کو. مجھے ان دونوں کے حالات پتا تھے کہ میاں بیوی میں نا ہمیشہ ایک دوسرے کے 180 ڈگری پہ چل رہے ہوتے ہیں, اس چکر میں بچی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اچھا رشتہ آیا, میاں نے کہا یار میری بیگم, میں بولوں گا نا وہ بولے گی نہیں. وہ کہہ رہی ہے یہ تو بیوقوف آدمی پتہ نہیں کون سا رشتہ اٹھا کے لے آیا. بعض عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ مرد جب گھر میں بچی کی جلدی شادی کرتا ہے تو گویا وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. یہ بہت غلط سوچ ہے. بعض دفعہ باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بچی کا اچھا رشتہ آیا ہے, ابھی کم عمر ہے لیکن کر دو, اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اس میں خواتین یہ لیبل لگا رہی ہوتی ہیں کہ گویا جان چھڑانا چاہ رہے ہیں بیٹی سے. یہ بہت خطرناک تانا ہوتا ہے مرد کے لیے. کوئی مرد اپنی بیٹی سے جان نہیں چھڑانا چاہتا, وہ اس کے مستقبل کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے. اب اس کے گھر میں بھی ایسے ہی کہ وہ بیگم تانا دے, جب بھی کوئی رشتہ آئے تو بیگم تانا دیتی ہے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے اس کو یہ طریقہ بتایا, میں نے کہا آپ کسی خاتون کو بھیجو اور آپ بولو یہ مجھے بالکل قبول نہیں ہے رشتہ, ابھی بچی کی عمر کیا ہے, ایسی باتیں کرو. تو ہو گئی شادی, صحیح ہے نا, اور اللہ کا شکر ہے کامیاب شادی ہوئی.
تو خواتین اگر زبان سے یہ لفظ بار بار بولتی رہے نا، اب آپ لوگ سب لوگ یہ ہر بار استعمال نہ کریں جا کے، ہر ایک کے ایک جیسے حالات نہیں ہوتے کہ بیگم میں دوسری شادی بالکل بھی نہیں کروں گا، پتہ چلا آپ نے کہا کہ اب ایسا ہوگا نا، بیگم کہے گی نہیں تم تو کرو گے، اب آپ نے کہہ دیا نا نہیں کروں گا، وہ کہے گی میں یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے، اور مجھے ویسے بھی یقین ہے کہ آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. آپ کہو گے یار ہماری ساری پالیسی کیا ہو گئی، مفتی صاحب نے برباد کر دی. تو ہر جگہ ہر چیز چلنے کی نہیں ہے، لیکن بعض ہوتا ہے بعض گھروں میں ایک دوسرے کے ہمیشہ الٹا چل رہے ہوتے ہیں، ایسی نفرتیں پھیل چکی ہوتی ہیں، بدگمانیاں، تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے. تو عورت کو چاہیے جیسے مرد کو چاہیے نہیں، یہ دو حدیثیں بیان کرتا رہے، تو عورت کو چاہیے زبان سے نا ایک دفعہ صبح 100 دفعہ تسبیح اور شام کو 100 دفعہ کہ سربراہ گھر کا کون ہے میاں ہے، یہ میرا میاں میرا سربراہ ہے، میرا آقا ہے، میرے سر کا تاج ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو عزت دوں، اس کی رسپیکٹ، اس کو رسپیکٹ دوں، میں عزت دوں، یہ میرا آقا ہے آقا ہے آقا ہے. 100 دفعہ بول لیں، اس سے گھر کا ماحول کیا ہو جائے گا، بہت خاندانی ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے دوسرا تسبیح نہ پڑھے، پھر الٹا ہو جائے گا. یعنی اس نے یہ والی تو پڑھ لی کہ سربراہ 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 آقا ہے آقا ہے، اور آپ نے اخلاق والی تسبیح نہیں پڑھی، تو جب وہ اور زیادہ پولائٹ ہو جائے گی تو آپ تو اور ظلم ڈھانا شروع کر دو گے اس کے اوپر. پہلے تو وہ ریئیکشن کرتی تھی، اب وہ ریئیکشن بھی نہیں کر رہی، تو اور ظالم بن جاؤ گے آپ. تو اس لیے آپ نے بھی تسبیح پڑھنی ہے اور اس نے بھی پڑھنی ہے، دونوں اپنی ذمہ داری ہوگی تو حساب کتاب چلے گا. اور اگر آپ نے اخلاق والی پڑھنا شروع کر دی، اس نے سربراہ والی نہیں پڑھی، تو آپ تھوڑے دنوں میں کیا بن جاؤ گے آپ کا روب ختم ہو جائے گا، اور پھر جو ہو رہا ہے وہ ہو جائے گا، جو ہو رہا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹوں. قرآن میں جو آتا ہے نا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو گڑبڑ کرتے ہیں. تو یہ پیاز ٹماٹر والوں کے بارے میں نہیں ہے، صرف ہر ایک کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں. تو اسی طرح یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، جو اصل جس پر میں نے بیان کرنا تھا، تمہید لمبی ہو گئی، کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو لوگوں کو تھپڑ مت مارو جا کے، ایسا تو کوئی بھی نہ اس زمانے میں کرتا تھا نہ اب کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہ میں کسی کو مکہ مارتا ہوں، نہ میں بلا وجہ کسی کو گالی دیتا ہوں، نہ میں تھپڑ مارتا ہوں، تو میرے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان کیا ہیں، محفوظ ہیں. او بھائی یہ تو پہلے بھی محفوظ تھے، ہر دور میں محفوظ رہے ہیں، کون بھی بلا وجہ کسی کو جا کے مارتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا کام نادانستہ طور پر نہ کیا جائے کہ آپ کی نیت تکلیف پہنچانے کی نہیں ہے لیکن پھر بھی سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسا کام نہ کیا جائے. گاڑیاں جو غلط پارک کر دیتے ہیں، آج صبح ایئرپورٹ پہ کیا ہوا ہے، وہ گاڑی آگے پتہ نہیں کھڑی کر کے چلا گیا بندہ، تلاش کر رہے ہیں یار ہمیں جمعے میں پہنچنا ہے، بھائی بندہ کدھر ہے، پھر ہارن مارتے رہو، پھر پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. اس کی نیت یہ نہیں ہوگی تکلیف دینے کی، اس کی نیت یہ ہوگی یار میرے کچھ لوگ آ رہے ہیں غلط پارکنگ کر کے، اب چلا گیا وہ کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا. تو بھائی آپ تھوڑی دیر تک کیوں کسی کو کھڑا رکھ رہے ہو، تو غلط ہے نا. ایسی جگہ پہ آپ کیوں گاڑی 5 منٹ کے لیے بھی کیوں کھڑی کر رہے ہو گاڑی، آپ خود تکلیف اٹھاؤ نا، پارکنگ پہ کھڑی کرو اور پیدل چل کے آؤ آپ. اور بتایا کہ کیسے شیاطین کی سرکشی بڑھتی ہے کیونکہ انسان ان کو پکارتے ہیں اپنی حاجات میں. تو جنات نے بتایا کہ ہم بھی اسی وجہ سے سرکش ہو گئے کہ انسانوں نے ہمیں خدا بنا لیا، معبود بنا لیا، اور مشکلات میں ہمیں پکارنا شروع کر دیا. پھر بیان تھا اس کا کہ مکہ والے اگر اللہ پہ ایمان لے آئیں تو اللہ خوب بارشیں برسائے گا، ان کو دنیا میں بھی ترقی ملے گی، آخرت میں بھی ترقی ملے گی. اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ سجدہ گاہیں یعنی سجدے صرف اللہ کے لیے، فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. اور پھر ان لوگوں کی توحید سے نفرت کہ نبی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور صرف اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں اس نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، تو یہ کیسے آپ کے اوپر ارادہ کرتے ہیں کہ ہم سب ٹوٹ پڑیں، اتنی نفرت ہے ان کو توحید سے. تو آگے اس رکوع میں اسی توحید کے مضمون کی تکرار ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم جتنی بھی نفرت کرو توحید سے، لیکن قل انما ادعو ربی، میں تو صرف اپنے رب کو پکاروں گا، ولا اشرک بہ احدا، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا. کیسی کانفیڈنس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، کتنے بھرپور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. اور پھر اس توحید کے مضمون میں یہ بھی ہے قل لا املک انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. مشرکین کہا کرتے تھے اگر ہم غلط ہیں تو آپ عذاب لے آئیں نا، آپ فوراً عذاب لے آئیں ہمارے اوپر. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں،
میرا کام ہے پیغام پہنچانا، تو میں مالک نہیں ہوں، بلکہ میری جو پوزیشن ہے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، ہرگز مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، یعنی اگر اللہ عذاب دینا چاہے، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ بھی نہیں پاتا، یعنی اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے گا تو اس سے بچنے کے لیے بھی مجھے اللہ ہی سے رابطہ کرنا پڑے گا، تو میں جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، یہ ایک تعلیق بالمحال ہے، تعلیق بالمحال کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دے، ظاہر ہے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، لیکن صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ میری حیثیت کیا ہے، تمام طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں، کہ اگر وہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے گا تو میں بھی نہیں بچا سکتا، تو میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس کی طاقت، اس کی قوت کا اقرار کرو اور اس کے عذاب سے ڈرو، الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، ہاں میرا کام ہے اللہ کا پیغام عمومی طور پر بھرپور طریقے سے پہنچا دینا، اور رسالاتی ہی کا مطلب مطلق پہنچا دینا، یعنی اس کا پیغام ڈیلیور کر دینا، تو یہ دونوں کام میرے ذمے ہیں، یعنی پیغام پہنچانا اور بلاغت، اس کو عام کر دینا۔ بلاغت کا تذکرہ پہلے کیا کیونکہ اصل مقصود رسالت سے بلاغت ہے، اور جو بنیادی ذمہ داری ہے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اور میرا کام یہ بتا دینا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، کیونکہ رسول کی نافرمانی در حقیقت اللہ ہی کی نافرمانی ہے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے، یعنی پہلا تو یہ تھا کہ اے نبی آپ لوگوں کو یہ کہہ دیجیے، اب اللہ خود اس کو یعنی بلاغت ہے نا یہ کہ نبی کے کلام، نبی کو بتایا گیا کہ آپ یہ کلام کریں، پھر خود اللہ نے اپنا کلام بیچ میں، یعنی اللہ نے اپنی بات شروع کر دی، حتی اذا رأوا ما یوعدون، آج تو یہ اس عذاب کا انکار کر رہے ہیں اور نبی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ لے کر آئیں، اور جب نبی قیامت کے عذاب کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے جو بھگوان ہیں یا ہمارے جو بت ہیں وہ بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے، تو فرمایا کہ اذا رأوا ما یوعدون، جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ، ان کو پتہ چل جائے گا، مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، کون تھا کمزور مدد کرنے والے کے اعتبار سے، یعنی کس کے مددگار کمزور تھے۔ یہ تو کہتے ہیں نا اے نبی آپ کے مددگار تو بہت کمزور ہیں، ابو بکر ایمان لائے، 2-4 اور اصحاب ایمان لائے، تو آپ کے مددگار کمزور ہیں، ہمارے مددگار طاقتور ہیں، تو اللہ کہتے ہیں جب یہ عذاب دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کس کی مدد کرنے والے کمزور تھے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کون قلیل تھا عدد کے اعتبار سے، نفری کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے، یعنی اللہ کا لشکر تو فرشتے ہیں نا، وہ تو بہت بڑا لشکر ہے اللہ کا، تو یہ اپنے چند رؤسائے قوم، جو چند رئیس ہیں، سردار ہیں، ان کو دیکھ کے فخر کرتے ہیں، تو عنقریب پتہ چل جائے گا۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون، مشرکین کا ایک ہی سوال تھا، بھائی عذاب لاؤ، بھائی عذاب لاؤ، کب آئے گا، کب آئے گا، یہ بتا دو، تاریخ بتا دو، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان ادری، مجھے نہیں پتا، اقریب ما توعدون، جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے، ام یجعل له ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے ایک مدت، طویل مدت مقرر کر دی، امدا مدت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں طویل اس لیے کہ قریب کے مقابلے میں، اس لیے اس کا ترجمہ ہم طویل کریں گے، کہ میرے رب نے اس کے لیے طویل مدت مقرر کی ہے یا فوراً آئے گا مجھے معلوم نہیں، میرا کام پیغام پہنچانا ہے، مجھے کیوں معلوم نہیں ہے؟ اس لیے کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، عالم الغیب، وہ غیب کا علم جانتا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، لہذا اس غیب پر اس نے مجھے اطلاع نہیں دی ہے کہ قیامت کس دن آئے گی۔ دیکھیں یہ بھی نبوت کی ایک زبردست دلیل ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو کوئی تاریخ بتا دیتے کہ بھائی 100 سال کے بعد قیامت آئے گی، تو مشرکین کہتے چلو 100 سال کا ٹائم تو انہوں نے دے دیا، 100 سال میں سب نے دنیا سے چلے جانا تھا، تو کون دیکھتا 100 سال کے بعد آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، یعنی اصل مقصد تو ان مشرکین کو مطمئن کرنا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن کو واضح رکھا، بھائی نہیں پتا تو نہیں پتا، تو یہ بحث ہی چھوڑ دو ہم سے، کیونکہ اللہ غیب کا علم کسی کو نہیں بتاتا، الا یہ کہ جو چیزیں ضروری سمجھتا ہے وہ بتا دیتا ہے، تو اس نے حکمت کے خلاف سمجھا کہ وہ قیامت کی تاریخ اور ڈیٹ کسی کو بتائے، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں بعض دفعہ ایسے